مائع مقید ہوتا ہے جس پانی سے نجاست ختم زاہد آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی بیٹا؟ تم بتاؤ عیسیٰ. مائع مقید وہ ہوتا ہے جس میں پانی ہونے کے اثرات نہیں سمجھ میں آئی مجھے. مائع مقید وہ ہوتا ہے جس میں پانی ہونے کے اثرات ختم ہو جائیں. لوگوں کا ہے نا رات کا ان کو ٹائم دیا ہے تو میں کیا پھر ایک مرتبہ آپ کا رموو کر دیں تاکہ شام کا ایگریمنٹ بنائے پھر آپ کو. وہ کیا ڈر والا وہ آپ نے کر دیا تھا. اگر کوئی پرابلم آ رہی تو ان کو میرا نمبر دے دے میں ان کو ساتھ جا کے مکان دکھا دوں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ ادھر پلاٹ نمبر کوئی ہے سر اس کا ایک ایڈریس ہے اچھا جی. تو آپ لوگوں نے کیا مائع مقید کے بارے میں مجھے بتائیں, تفصیل بتائیں. محمد آپ بتائیں کس طرح مائع مقید کس کو کہا جاتا ہے؟ مائع مقید وہ پانی ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہونے کے اوصاف ختم ہو جائیں. جس طرح آگے. جس طرح روح افزا کے پانی کو روح افزا میں ملا دیں گے تو اس کو پانی نہیں کہیں گے, اس کو روح افزا کہیں گے. کیا ہو گیا؟ اچھا, آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے درس لیا کریں نا جہاں پہ اور کوئی نہ ہو, تاکہ ہمیں آپ سے بات کرنے میں آسانی ہو نا. استاد جی میں روم میں ہوں, بندے بائیں دائیں کھڑے کرتے ہیں, کھڑے ہیں, سبق میں سبق رہا ہوں.
اچھا چلیں، جب آپ کے طلبہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، کون کون نہیں آیا آج، کتنے طلبہ نہیں آئے؟ امین بھائی نہیں ہے، ہاں اسلیم بھائی نہیں ہے، اور رزاق خان نہیں ہے، اور محمد امین نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے یہ بتایا تھا، دوبارہ سے سن لو اچھی طریقے سے، کہ پانی میں پاک شے شامل ہو جائے، اس سے طہارت کے حکم کی وجہ سے ماء مقید کی تعریف جاننا ضروری ہے، اور اس کے احکام کا۔ ماء مقید کے احکام سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں، کہ سمجھنا ضروری ہے کہ پانی کی طبیعت کیا ہے اور پانی کے اوصاف کیا ہیں۔ طبع الماء، پانی کی طبیعت سے مراد اس کی وہ خصوصیات ہے، لکھ لو ورنہ اگلی دفعہ تم لوگوں کو بڑی ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑ جائے گی دونوں سب کو۔ طبیعت سے مراد اس کی وہ خصوصیت ہے جن کے موجود ہوتے ہوئے اس کو پانی کہا جائے، اور ان میں سے کوئی خصوصیت ختم ہو جائے تو اسے پانی کا نام سے نہ پکارا جائے۔ پانی کی طبیعت میں دو چیزیں ہیں، ایک رقت پتلا ہونا اور دوسرا سیلان بہنا۔ ان دونوں میں سے کوئی چیز اگر ختم ہو جائے گی پانی کی طبیعت میں سے تو اسے پانی نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی پانی ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے رقت پتلا ہونا اور سیلان بہنا ختم ہو جائے تو اسے پانی نہیں کہہ سکتے۔ مثال، کسی نے پانی میں چینی ملا کر اسے پکا دیا تو اب اس کو پانی نہیں، اس کو شیرہ کہیں گے۔ اور پانی کے اوصاف، پانی کی 3 اوصاف ہیں، لون یعنی اس کا رنگ، طعم یعنی اس کا ذائقہ، اور رائحہ یعنی اس کی بو۔ مذکورہ بالا تفصیل کی روشنی میں ماء مقید اس پانی کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے طبیعت رقت سیلان ختم ہو جائے، پانی کے لفظ بولنے پہ اس کی طرف دھیان نہ جائے۔ پانی کی طبیعت رقت یا سیلان دو طرح ختم ہو سکتی ہے، اس کو پکانے کے ذریعے سے، ہاں، جیسے شوربہ، یخنی اور شیرہ، قہوہ وغیرہ، اور اس پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز غالب آنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ دوسری چیز پانی کے ساتھ ملے گی تو وہ یا تو جامدیت یا یعنی ٹھوس چیز، پھل وغیرہ میں سے ہوگی، یا مائعات یا بہنے والی چیزوں میں سے دودھ، سرکہ وغیرہ ہوگی۔ اگر وہ جامدات میں سے ہے تو اسے ماء مطلق کے ساتھ اس طرح ملی ہے کہ اس پر غالب نہیں آئی، یعنی اس کی رقت اور سیلان کو ختم نہیں کیا، تو اسے پانی ماء مطلق کی پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ میں داخل ہوگی، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوگی۔ اگرچہ پانی کی 3 اوصاف رنگ، مزہ اور بو تبدیل ہو جائیں، جیسے کہ پانی کے اندر صابن، مٹی، آٹا، زعفران وغیرہ مل جائے، ہاں، اگر وہ پانی چیز مٹی اس طرح غالب آ جائے کہ اس کی رقت پتلا ہونا، سیلان بہہ جانا اور ختم کر دے تو وہ چیز طاہر تو ہے مگر مطہر نہیں ہے۔ تو اگر وہ چیز مائعات، بہنے والی اشیاء میں سے، تو وہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک 3 اوصاف والی، 2 اوصاف والی، اور اس کا کوئی وصف نہیں۔ اگر وہ چیز ایسی ہے جس میں پانی کی طرح 3 اوصاف پائے جائیں، جیسے الخل یعنی سرکہ، یا الخل جیسے سرکہ میں رنگ، بو اور ذائقہ تینوں اوصاف ہوتے ہیں، اور وہ پانی کے ساتھ مل جائے، اس کے 2 وصف پانی پر ظاہر ہو جائے تو پانی مغلوب ہو جائے اور وہ شے غالب ہو، تو اس صورت میں وہ شے طاہر تو ہے مگر مطہر نہیں ہے۔ اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر صرف ایک ہی وصف ظاہر ہو تو چونکہ وہ اب اوصاف میں ماء مطلق کا پلہ بھاری ہے، لہذا ماء مطلق کی پہلی قسم میں داخل ہو کر
طاہر اور مطہر ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی ایسی چیز پانی کے ساتھ ملائی جائے کہ جس کے اندر 3 اوصاف ہوں، جیسے سرکہ ہے، اس میں وہ طبیعت میں پانی جیسا بے شک نہ ہو، لیکن اس کے اندر یعنی اس کی گاڑھا پن پانی سے مختلف ہو، یا اس کی، تو اس کے اندر اگر ایک صفت آ جائے پانی کے اندر ملانے سے اور 2 صفت نہ آئے، تو وہ پانی طاہر مطہر اور غیر مکروہ ہوگا اور اس سے وضو کرنا جائز ہوگا. لیکن اگر 2 صفات آ جائیں اور غالب ہو جائے، 3 میں سے 2 صفات آ جائیں اور پانی کے اندر وہ غالب ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر وہ ملنے والی چیز ایسی ہے کہ جس کا کوئی وصف پانی سے مختلف نہ ہو، جیسے مائع مستعمل، کیونکہ یہ وہ اپنی تینوں اوصاف میں مائع مطلق کی طرح ہے، تو اب غلبے کے لیے وزن اور مقدار کو دیکھا جائے گا. جو چیزیں وزن اور مقدار میں زیادہ ہوں گی اس کا حکم ہوگا. یعنی اگر 3 لیٹر پانی میں 1 لیٹر مائع مستعمل 2 لیٹر مائع مطلق ہو، تو چونکہ مقدار میں زیادہ مائع مطلق ہے لہذا وہ طاہر مطہر غیر مکروہ ہے. اور 3 لیٹر پانی اور 1 لیٹر مائع مطلق ہو تو 2 لیٹر مائع مطلق مستعمل ہوگا، چونکہ مقدار میں زیادہ مائع مستعمل ہے، لہذا وہ طاہر غیر مکروہ مطہر ہوگا، اور اس میں طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ چلیں بھائی، اب آپ اس سبق کا تکرار کر لیں اور اگلے استاد کا انتظار کریں انشاءاللہ تعالی. استاد جی ابھی 3-4 منٹ. محمد بھائی یہ آپ ذرا تکرار کریں، میں نے سبق نہیں سنا ہے تو میں ذرا سن لوں گا اگر آپ کو یاد ہے. میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی. کیا بات ہے آج لوگ کم ہیں. گھنٹہ ابھی سبق ہوا ہے اس سے پہلے گھنٹے میں. جی اچھا تو پھر کیا اس وقت موجود تھے؟ نہیں نہیں تھے. نہیں. اچھا آپ کو اطلاع ہوتی ہے جو موجود نہ ہوں جن کی چھٹی ہو؟ امین بھائی کو کال کرو. جی امین بھائی کو کال کرو. امین بھائی. چلیے پھر شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. اچھا جی. اتنا ضمیر. جی میں جی کروں یا آپ کے لیے صحیح. بس وہ میں نے وہ کلک کر لیا آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا جی. یہ آپ کے مائک میں شور ہے محمد. اچھا جی. آج یہاں سے ہے ثم اعلم. تو اس کو ملا کر جب پڑھتے ہیں کہ ثم اعلم ان الاسم على قسمین الاول الاسم المتمکن. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. الاول الاسم المتمکن والثانی الاسم الغیر المتمکن وهو مبنی دائما. تو اس سے پہلے آپ کے سامنے مبنی کی قسمیں ذکر کر دی گئیں کہ مبنی کون کون سی چیزیں ہیں. تو اس میں بتایا گیا کہ حروف جو ہیں پہلے فرمایا کہ ان الجمیع الحروف مبنیۃ. تمام حروف جو ہیں وہ مبنی ہیں. پھر افعال میں سے فعل ماضی کا بتلایا گیا کہ فعل ماضی کیا ہے، مبنی ہے. اور امر حاضر معروف جو ہے وہ اچھا جی. تو امر حاضر معروف کے بارے میں بتایا ہے
کہ یہ مبنی ہے، اور فعل مضارع کے آخر میں جہاں نون جمع مؤنث کا یا نون تاکید کا آتا ہے، جو کہ ثقیلہ اور خفیفہ دونوں شکل میں ہو سکتے ہیں، تو یہ فعل مضارع کے یہ صیغے بھی مبنی ہوں گے، باقی فعل مضارع کے صیغے معرب ہیں۔ اب یہاں اسم کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اور وہ ہیں اسم متمکن اور اسم غیر متمکن۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم متمکن اور اسم غیر متمکن۔ تو متمکن کیا چیز ہے، آگے یہ اس کی تعریف بھی بتائیں گے، لیکن پہلے سے بتلا دیا اسم غیر متمکن کے متعلق کہ وَهُوَ مَبْنِيٌ دَائِمًا۔ اسم غیر متمکن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ تو اسم غیر متمکن کے بارے میں بتلا دیا کہ یہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ اب پہلی قسم جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے یہ کہ معرب بھی ہے، اور دوسری اس کے بارے میں تفصیل بھی بتائیں گے کہ اسم متمکن کسے کہتے ہیں وغیرہ۔ والاول، اب پہلی قسم کو ذرا تفصیل سے یہاں واضح کرتے ہیں۔ والاول الاسم المتمکن، پہلی قسم یعنی اسم متمکن، آئے جو ہے اس کو حرف تفسیر کہتے ہیں، جب کسی چیز کو بیان کرنا اور اس کی تشریح کرنے کے لیے وہ آگے تفصیل لاتے ہیں، تو آئے کے ساتھ کہ یعنی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پہلی قسم یعنی الاسم المتمکن، تو آئے حرف تفسیر ہے، یہ تفسیر کرنے کے لیے آتا ہے۔ والاول الاسم المتمکن، پہلی قسم یعنی اسم متمکن، معرب، یہ معرب ہوتا ہے، بشرط ان یقع فی الترکیب، اس شرط کے ساتھ کہ یہ ترکیب میں واقع ہو۔ تو اسم متمکن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ معرب ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ ترکیب میں واقع ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے تعریف کی تھی معرب کی کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، تو جب وہاں عوامل ہوں گے اور اس کا آخر بدلے گا تو معرب کہلائے گا۔ تو یہ جو اسم متمکن ہے یہ بھی معرب تبھی ہوگا جب یہ عوامل کے ساتھ واقع ہو، ترکیب میں واقع ہو، ایک عبارت میں ذکر کیا جائے۔ مثلا زیدن جو ہے، صرف آپ کہتے ہیں زید، تو ہم صرف زید کو معرب نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ زید کیا ہے؟ اسم متمکن ہے، زید اسم متمکن ہے، لیکن یہ معرب اس وقت ہوگا جب یہ کیا ہو؟ ترکیب میں واقع ہو۔ ترکیب میں واقع ہونے کا کیا مطلب؟ ترکیب مرکب کا مصدر ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر کئی مفردات جمع ہو جائیں۔ جب کئی مفرد جمع ہو جائیں گے، ایک عبارت جمع بن جائے گی، ایک جملہ بن جائے گا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے، اس کو ہم ترکیب کہیں گے۔ اس جملے میں، اس عبارت میں جو لفظ موجود ہوگا، اس لفظ کو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ ایک ترکیب میں واقع ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ ترکیب میں واقع ہے۔ تو اگر اس عبارت میں، جملے میں اسم متمکن موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم متمکن ترکیب میں واقع ہے، مرکب میں واقع ہے۔ تو یہ شرط ہے اسم متمکن کے معرب ہونے کی، کہ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہوگا تب معرب ہوگا، اگر وہ ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ معرب نہیں ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ معرب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوامل وہاں موجود ہوں، کیونکہ عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر تبدیل ہوتا ہے، اور عوامل اس کو کیا کرتے ہیں؟ عوامل اس پر اعراب لاتے ہیں۔ عوامل تو معلوم ہے نا، عوامل کے بارے میں ہم کل بتلا چکے ہیں تفصیل سے کہ جو فعل ہوتا ہے اور وہ رفع دیتا ہے تو یہ عامل کہلاتا ہے۔ اگر فعل کیا ہو، وہاں پر کسی اسم کو مفعول بھی بنا رہا ہے تو وہ اس کو نصب دے رہا ہے تو وہ فعل عامل کہلائے گا، یا اگر کوئی اسم کسی اور اسم کی طرف مضاف ہے تو وہ اس کو جر دے گا اضافت کی وجہ سے، تو وہ اس پہ جر آئے گا تو وہ عامل ہے۔ اسی طرح حرف جر اگر کسی جیسے بزیدن، حرف جر جو ہے وہ کسی اسم پر داخل ہو اور اس کو جر دے دے تو وہ با حرف جر کیا ہوگی؟ عامل ہوگی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ عوامل ہیں۔ تو عوامل کیا کرتے ہیں؟ عوامل رفع نصب جر دیتے ہیں۔ عوامل کیا کرتے ہیں؟ رفع نصب جر دیتے ہیں۔ تو اور رفع نصب جر کیا کہلاتے ہیں؟ اعراب۔ اور جس پر اعراب آ جائے جس اسم پر تو وہ اسم ہوتا ہے معرب، یعنی جب کسی اسم پر اعراب ہوں گے تو وہ معرب ہوگا، اور اعراب آئیں گے کس کی وجہ سے؟ عامل کی وجہ سے۔ تو عامل کی وجہ سے رفع آتا ہے، عامل کی وجہ سے نصب آتا ہے، عامل کی وجہ سے جر آتا ہے، تو عامل کی وجہ سے اعراب آتے ہیں۔ جب عامل کی وجہ سے اعراب آتے ہیں تو گویا کہ عامل کی موجودگی کی وجہ سے اس میں متمکن کیا ہوگا؟ وہ معرب ہوگا۔ اگر عامل موجود ہی نہ ہو تو اعراب نہیں آئیں گے، اعراب نہیں آئیں گے تو معرب نہیں کہلائے گا۔ امید ہے بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والاول، اور پہلی قسم جو ہے اسم کی وہ کیا ہے؟ الاسم المتمکن۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الاسم المتمکن معرب، وہ اسم متمکن معرب ہوتا ہے ایک شرط کے ساتھ، بشرط ان یقع، اس شرط کے ساتھ کہ وہ واقع ہو فی ترکیب میں واقع ہو، جملے میں واقع ہو، مرکب ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ والفعل المضارع معرب بشرط ان يكون خالیا من نون جمع المؤنث و نون التوکید، اور فعل مضارع کے لیے بھی یہ شرط ہے معرب ہونے کی کہ وہ نون جمع مؤنث سے اور نون تاکید سے وہ کیا ہو؟ خالی ہو۔ تو اب یہاں فعل مضارع کے معرب ہونے کی شرط بتا رہے ہیں۔ فعل مضارع کے معرب ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ اس میں وہ اسباب نہ ہوں جو پہلے کیا ہوئی؟ بیان ہوئی اس کے مبنی ہونے کے لیے، اور وہ کیا تھی؟ کہ فعل مضارع مبنی ہوگا جب اس کے آخر میں کیا ہو؟ جمع مؤنث ہو، یا اس کے آخر میں کیا ہو؟ تاکید کے دو نون ہوں، یعنی دو نون میں سے کوئی نون ہو، ٹھیک ہے، یا نون خفیفہ ہو یا نون ثقیلہ ہو۔ تو جب فعل مضارع کے آخر میں جمع مؤنث کا نون ہو، جیسے یضربنا یا تضربنا، اور یا فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید کا ہو، جیسے لیضربن یا لیضربن، تو اس وقت یہ فعل مضارع کیا کہلاتا ہے؟ یہ مبنی کہلاتا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے۔ تو جب یہ اس قسم کے نون اس کے آخر میں نہیں ہوں گے تب یہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ تو معرب ہونے کے لیے شرط کیا ہوئی؟ کہ وہ خالی ہو اس قسم کے نون سے، جمع مؤنث کے نون سے اور تاکید کے نون سے وہ کیا ہو؟ خالی ہو، تو تب فعل مضارع کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ تو فعل مضارع کی دو حالتیں ہو گئیں، ایک مبنی کی اور ایک معرب کی۔ اگر فعل مضارع کے آخر میں جمع مؤنث کا نون یا تاکید کا نون موجود ہو تو وہ فعل مضارع کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا،
اور اگر اس قسم کے نون اس کے آخر میں نہ ہو تو پھر فعل مضارع کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ولا سمجھ یوجد، گئے استاد جی، سمجھ آئیں گے۔ جی جی، ولا یوجد فی کلام العرب معرب، اور کلام عرب میں معرب نہیں پایا جاتا الا ہذان، مگر یہ دو چیزیں۔ کون کون سی؟ عنی، میں مراد لیتا ہوں، الاسم المتمکنہ والفعل المضارع مع الشروط المذکورۃ، میں مراد لیتا ہوں پہلی چیز کیا ہے؟ اسم متمکن، اور دوسری چیز فعل مضارع۔ کب؟ مع الشروط المذکورۃ، یہ جو شرائط ذکر کی گئیں، ان شرائط کی موجودگی میں یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ معرب ہوتی ہیں کلام عرب میں۔ والبواقی کلھا مبنیۃ، اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ تو بس آپ نے پہچان لیا کہ اسم یا کلمہ جو ہوتا ہے، کلمہ جو ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو کلمہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے، اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ معرب اور مبنی۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جب تک محمد واپس آتا ہے تو میں جو ہے، اچھا یہاں پہ کون کون سے موجود ہیں جناب؟ زاہد الحسن ہی صرف موجود ہے آج، اور یہ محمد موجود ہیں، اور یہ موسیٰ اور عیسیٰ بھی غالباً موجود ہیں۔ اچھا جی، زاہد الحسن آپ بتائیں، جی استاد جی، استاد جی، آپ نے پہلے کیا پڑھا ہے؟ کتنے درجے پڑھے ہیں؟ باقاعدہ مدرسے میں پڑھا؟ نہیں پڑھے استاد جی، درجے نہیں پڑھے۔ اچھا، جی، تو کیسے کچھ کچھ تو پڑھا ہے نا؟ وہ بھی ادھر ہی شروع کیا، ایک دوست سے اس سے پڑھتے ہیں، صبح کلاس لگاتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، جی ماشاء جی، ابھی کچھ دن ہو گیا، تھوڑا سا عربی پڑھتے ہیں۔ اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ دبئی میں ہے ابھی فی الحال۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی استاد جی، ٹھیک جی ہے، تو یہ ٹائم ہم فارغ ہوتا ہے فارغ آپ کو؟ جی ہم فارغ ہوتے، بس امامت کرتے، تو میں نے کہا چلو وقت سے فائدہ لے لیتے ہیں۔ جی جی، ماشاء اللہ، اچھا ہے جی اچھا ہے۔ جی استاد جی، تو یہ ہمارے آج کے درس کی بھی ایسی حالت ہے جیسے مدرسے میں جمعرات کے دن حالت ہوتی ہے، ہاں؟ جی جی صحیح بات ہے۔ پتہ نہیں ساتھی کیوں سستی کرتے ہیں، جب انسان فری ہوتا ہے تو نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی کام ہے تو پھر ضرورت ہے۔ ہاں، پابندی بہت ضروری ہے، لیکن جی یہ جو ہمارے یہاں جو طالب علم ہمارے ساتھ ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور ذمہ دار قسم کے لڑکے جی لگتے ہیں، تو یہ تو امید ہے کہ کوئی غفلت کی وجہ سے غیر حاضری نہیں کی ہوگی، ہو سکتا ہے صحیح کوئی بات ہے، ضرورت واقعہ ہوگی ہو۔ کوئی مشکل ہوگا جی، ضرورت ہوگا جی۔ بعض اوقات اب ہمارا تو وہ ذرا چونکہ دار و مدار نیٹ ورک وغیرہ پہ بھی ہو گیا نا، تو جی اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ بالکل، نیٹ ورک جو ہے وہ کبھی مسئلہ کر لے، کبھی لائٹ چلی جائے، تو ہاں اس کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ جی جی استاد جی، استاد جی آپ پاکستان میں کون سی جگہ میں مقیم ہیں؟ اسلام آباد میں۔ اچھا استاد جی، میں وہاں پہ ایک سال گزارے F63 میں، وہ اسد اللہ باسی صاحب کا مدرسہ نہیں ہے؟ ہاں، جی وہاں پہ میں کچھ ٹائم رہا ہوں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ جی جی F63 میں، اچھا اچھا، وہ مسجد منیر غالباً نا؟
مسجد جی منیر؟ جی المنیر اچھا، مسجد، جی جی تو جی وہاں کیا کیا آپ نے، کیا کرتے تھے؟ میں ان کے شاخ میں پڑھاتا رہا، کچھ دن ادھر پڑھایا، کچھ دن ان کی شاخ میں پڑھایا، حفظ کی کلاس پڑھائی. اچھا، جی تو آپ حفظ پڑھاتے رہے ہیں؟ جی استاد جی. ٹھیک. جی السلام علیکم سر. اچھا جی، یہ محمد آ گئے. جی جی آ گیا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ کلام عرب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا کلمہ جو ہوتا ہے وہ یا معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے. تو اب آخر میں جو خلاصہ انہوں نے نکال لیا وہ یہ ہے کہ دو چیزیں معرب ہیں، باقی ساری کی ساری کیا ہیں، مبنی ہیں. دو چیزیں جو معرب ہیں وہ ہیں اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع جب اس کے آخر میں جمع مؤنث یا تاکید کا نون نہ ہو. جمع مؤنث کا نون یا تاکید کا نون آخر میں نہ ہو تو وہ فعل مضارع. یہ کیا ہے، معرب. بس ان دو چیزوں کے علاوہ معرب نہیں ہے. باقی سب چیزیں کیا ہیں، وہ مبنی ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگرچہ قسمیں تو کم ہیں، لیکن ان قسموں کے افراد جو ہیں نا بہت زیادہ ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے زبان جب بولی جاتی ہے تو اس میں اسم کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اسماء میں سے اسم متمکن جو ہے، اچھا اسماء میں سے ایک اسم غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے، اور وہ بھی خاص قسمیں ہیں جو کہ آگے اگلی فصل میں وہ 8 قسمیں بیان کریں گے کہ یہ مبنی ہے. ان 8 قسموں کے علاوہ جو اسم ہیں وہ سارے اسماء کیا ہیں، وہ معرب ہیں. بس صرف یہ ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہوں. تو عام زبان میں اور بول چال میں چونکہ بات کی جاتی ہے تو اسم ترکیب میں تو ضرور واقع ہوگا. تو زیادہ تر آپ جب عبارت پڑھیں گے تو اس میں زیادہ تر آپ اسماء پڑھیں گے، اور وہ اسماء جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو اعراب سے زیادہ واسطہ پڑے گا، آپ کو سب سے زیادہ اعراب سے واسطہ پڑے گا. اور اعراب میں وہی 3 چیزیں ہیں، رفع نصب جر، مرفوع ہونا، منصوب ہونا اور مجرور ہونا. تو انہی چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ عبارت میں پڑھنے میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. تو اس میں متمکن اگرچہ بتلا دیا کہ ایک ہی اسم کی ایک قسم ہے کہ یہ کیا ہے، معرب، لیکن اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں متمکن کا استعمال بہت زیادہ ہوگا، اور اس پر جو اعراب آئیں گے تو ان اعراب کی وجہ سے وہ مرفوع منصوب مجرور اور ان کی حالتیں جو ہیں ان سے بحث بہت زیادہ ہوگی. اچھا جی، تو یہ ہو گیا جناب فعل مضارع وغیرہ وہ سب کچھ. والبواقی کلھا مبنیۃ، یہ بتلا دیا آخر میں کہ باقی تمام چیزیں کیا ہیں، مبنی ہیں. آگے بتلا رہے ہیں والاسم الغیر المتمکن، اور اس میں غیر متمکن جو ہے ہوا ما یشبہ مبنی الاصل. اس میں غیر متمکن جو ہے کون سا اسم ہوتا ہے، کہتے ہیں اس میں غیر متمکن. اچھا ذرا متمکن اور غیر متمکن کے لفظی معنی کو بھی سمجھ لیں کہ متمکن کا کیا مطلب. متمکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جس کے اوپر اعراب آ سکتے ہوں. وہ مکان سے ہے تمکن
کسی جگہ کو مکان بنانا، رہنے بیٹھنے اور رہنے کی جگہ بنانا، تو متمکن جو ہوتا ہے وہاں پر چونکہ اعراب اپنے لیے جگہ بناتے ہیں اس لیے اس کو متمکن بولتے ہیں. تو اس میں متمکن ہی کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اعراب کے لیے جگہ. دیکھیں نا، اب اگر آپ خالی پلاٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو جگہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے. لیکن جب اس کے اوپر مکان بن جائے پھر آپ اس کو گھر وغیرہ کہتے ہیں یا مکان کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ گھر بننے کے قابل ہوتی ہے، اگرچہ اس پہ ابھی گھر نہ بنا ہو لیکن پھر بھی وہ گھر بننے کی جگہ بن سکتی ہے، وہاں پر گھر بنایا جا سکتا ہے. تو اس میں متمکن جو ہے یہی کیا ہوتا ہے؟ معرب بن سکتا ہے. کیوں؟ یہ متمکن ہے، یہ جگہ ہے اعراب کی. اگر اعراب آ گیا تو یہی اس میں متمکن معرب بن جائے گا کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے. اگر یہ متمکن نہ ہو، یہ جگہ ہی نہ دے تو پھر یہ معرب بن ہی نہیں سکے گا. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس میں متمکن کا مطلب کیا ہے کہ وہ اعراب کو جگہ دے سکے چاہے وہاں پر اعراب ابھی نہ ہو. کیونکہ اب ہم نے کیا کہا کہ جب وہ ترکیب میں واقع ہوگا تب معرب ہوگا. تو اگر زید ترکیب میں واقع نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ اس میں متمکن، لیکن وہ معرب نہیں ہے ابھی. اگر وہ ترکیب میں واقع ہو گیا اور آپ نے کہا جاءنی زیدن تو اب وہ کیا ہو گیا؟ معرب ہو گیا. تو اب وہ جاءنی زیدن، اب وہ اس میں متمکن بھی ہے اور معرب بھی ہے. لیکن اگر آپ نے بغیر ترکیب کے صرف بول دیا کہ زید، تو یہ اس میں متمکن تو ہے لیکن معرب نہیں ہے. اور معرب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زید معرب کیوں نہیں ہے؟ جب جی جواب، کیونکہ وہ ترکیب میں نہیں آتا. ہاں ترکیب میں واقع نہیں ہے. جب ترکیب میں واقع نہیں ہے تو اس میں متمکن تو ہے لیکن معرب نہیں ہے. جب ترکیب میں واقع ہو گیا تو اس میں متمکن بھی ہے اور معرب بھی ہے. چلیں جی، اب غیر متمکن جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی. کیوں؟ وہ اعراب کو جگہ دینے کا قائل ہی نہیں، قابل ہی نہیں. وہ اعراب کو جگہ دینے کی بات مانتا ہی نہیں ہے. اعراب کیسے آئیں گے؟ چاہے ترکیب میں واقع ہو بھی جائے تو اعراب اس پر نہیں آئیں گے. جب اعراب نہیں آئیں گے تو وہ معرب نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا. اچھا، وہ یہاں پر اس کے بارے میں ذرا ایک اور طرح سے تعریف بیان کی ہے کہ ہوا والاسم الغیر المتمکن، اور اسم میں غیر متمکن جو ہے ہوا وہ ہوتا ہے ما یشبہ، کہ جو مشابہت رکھے مبنی الاصل، مبنی الاصل سے. اور مبنی الاصل کیا چیزیں ہیں آگے بتلا رہے ہیں. ٹھیک، وہ مبنی یعنی دیکھیں مبنی تو کئی چیزیں ہیں، اور آپ نے پڑھ لیا کہ فعل ماضی مبنی ہے، امر حاضر معروف مبنی ہے، اور فعل مضارع جب نون جمع مؤنث کے ساتھ یا نون تاکید کے ساتھ ہو تو وہ بھی مبنی ہے. لیکن مبنی الاصل کون سی چیز ہے وہ بتا رہے ہیں. وہ مبنی الاصل ثلاثت اشیاء، مبنی الاصل جو ہے وہ تین چیزیں ہیں. یعنی وہ مبنی جو حق اصل کے اعتبار سے مبنی ہے، کہ جس میں کوئی شرائط ورائط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، ہر حال میں مبنی ہوتا ہے. تو وہ مبنی الاصل ہے. ثلاثت اشیاء، وہ اس میں تین چیزیں ہیں. الفعل الماضی، فعل ماضی ہمیشہ کیا ہوگا؟
مبنی ہوگا. والامر الحاضر المعروف، امر حاضر معروف جو ہے یعنی مخاطب کے 6 صیغیں، حاضر کے 6 صیغیں، جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، یہ 6 صیغے، یہ فعل امر حاضر معروف کے 6 صیغے جو ہیں یہ مبنی الاصل ہیں، یہ ہمیشہ مبنی ہوں گے، یہ معرب نہیں ہو سکتے. وجمیع الحروف، اور تمام حروف مبنی ہوں گے اور وہ مبنی الاصل ہیں اور وہ معرب نہیں ہو سکتے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اجی یہ مبنی اور مبنی الاصل میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ مبنی جو ہے وہ معرب بھی بن سکتا ہے اور مبنی الاصل معرب بھی بن سکتا ہے، یہ فرق اصل میں مبنی جو ہے وہ کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں بنا ہوتا، وہ کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں بنا ہوتا، وہ کسی عارضی وجہ سے مبنی نہیں بنا ہوتا، وہ کسی شرط کی وجہ سے مبنی نہیں بنا ہوتا، بلکہ وہ حقیقت ہی میں مبنی ہوتا ہے اور اس کے اعراب کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، اس پر کسی صورت اعراب نہیں آ سکتا. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب حروف جو ہیں اور پھر اس کی کئی باتیں ہیں وہ اپنی بات کی کتابوں میں آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے، لیکن اتنی بات ذہن میں آپ رکھیں کہ مبنی الاصل کسی اور وجہ سے، کسی آس پاس کی وجہ سے مبنی نہیں بنا ہوتا، وہ در حقیقت خود ہی مبنی ہوتا ہے. بتا گئی سمجھ میں؟ یعنی وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا، اس پر اعراب نہیں آتے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اس میں غیر متمکن ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ صرف مبنی ہے، یہ مبنی الاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مبنی الاصل نہیں ہے، یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی ہے. تو اس کو جو مبنی ہونے کا درجہ حاصل ہے وہ ایک درجہ کم ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک کم درجے کا مبنی ہوتا ہے یہ اس میں متمکن، جبکہ مبنی الاصل جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے مبنی ہوتے ہیں، ان کا وہ مبنی ہونے میں کسی اور کے محتاج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے؟ اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، لیکن وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. اب وہ مشابہت کے کتنے طریقے ہیں، کتنی صورتیں ہیں، میرے خیال میں وہ تفصیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. وہ تھوڑی سی نحو کے فلسفے والی باتیں ہیں، لہٰذا اس کو بعد میں آپ رکھ لیں. فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ مبنی الاصل جو ہوتے ہیں وہ خود مبنی ہوتے ہیں، اور اس میں غیر متمکن جو مبنی ہوتا ہے وہ مبنی الاصل کی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ یہ ساری اچھا. والاسم المتمکن ما لا یشبہ مبنی الاصل، اس میں متمکن تو چونکہ وہ معرب ہوتا ہے نا، تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو مشابہت نہ رکھے مبنی الاصل کے ساتھ. جب اس کی مبنی الاصل کے ساتھ کوئی مشابہت ہی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے، وہ مبنی نہیں ہوتا. بس اتنا کافی ہے. آج آپ کے اور دوست ساتھی بھی نہیں ہیں، تو فی الحال اتنا رکھیں، اور امید ہے کہ وہ اس کا تکرار وغیرہ کر کے اس کو حل کر لیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ سے مدد مانگ لیں یا ریکارڈنگ کی یا ویسے تکرار وغیرہ کی، تو آپ حضرات ذرا ان کی مدد کر لیجئے گا تاکہ وہ اس سبق کو پھر سمجھ سکیں. اچھا جی. ساجی آج دوسرا والا ہوگا، سبق ہوگا نا انشاءاللہ؟ جی سبق ہوگا نا آج؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں سمجھ نہیں سکا. ساجی ابھی قصص النبیین ہوگا نا سبق؟ جی ہاں سبق ہوگا. جی سبق تو پڑھتے ہیں، سبق پڑھیں گے. ناغا
ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور وہ تھوڑا سا کیونکہ آپ حضرات تو ہے نا، اب اگر غائب لوگوں کا حق یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ پڑھایا جائے تاکہ ان سے سبق نہ چھوٹ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا حق ہے تھوڑا، ٹھیک ہے. ہم تھوڑا سا اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اتنا نہ پڑھائیں کہ وہ مشکل چیزیں ابھی پڑھا لیں اور وہ بعد میں پھر اس کو نہ سمجھ سکیں. لیکن آپ حضرات جو موجود ہیں تو آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کو پڑھایا جائے. اچھا جی، اب قصص النبیین کو دیکھ لیں. اچھا، اب ایسے کرتے ہیں نا ہم آج کہ آپ حضرات کے ساتھ تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں پچھلے پڑھی ہوئی چیزوں کا. کل والے سبق میں یہ جو قصص النبیین کا سبق ہے، اس میں کل جو چیزیں رہ گئی تھی اس میں تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں اور اس سے امید ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. باقی پھر دیکھتے ہیں. اچھا جی، یہ دیکھیں کان الجواب ہو، اس کے بعد عبارت ذرا پڑھیں، کوئی کیا لکھا ہے؟ كان الجواب حرقوه وانصروا آلهتكم وهكذا شاباش، أوقدوا نارا وألقوا فيها إبراهيم لكن بس الله نصر إبراهيم. بس. اچھا، حرقوه وانصروا آلهتكم، تو یہ ساری میرا میسج ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ حرقوه، اس کی تھوڑی سی ترکیب کریں. کون کرے گا؟ ساری میں کرتا ہوں. جی محمد کریں ترکیب. ساری اس کا مطلب حرقوه، اس کا ترجمہ پڑھا تھا ہم نے کہ جلاؤ اس کو. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور وَانْصُرُوا، اور تم سب مدد کرو، آلِهَتَكُمْ، اپنے بتوں کی، اپنے خداؤں کی. ساری ہر رقو جو ہے یہ مبتدا ہے، نہیں ہر رقو جو ہے وہ خبر ہے اور وہ ضمیر جو ہے وہ مبتدا ہے. بھائی مبتدا تو ابتدا میں آتا ہے، تو کیسے ضمیر کو آگے مبتدا بنا رہے ہیں آپ؟ اور آپ اس کو جملہ خبریہ وغیرہ جو بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرقوہ. جی محمد کیا ہے یہ؟ موسیٰ عیسیٰ غالباً کوئی بتا رہا ہے کہ فعل ہے. ساری آپ کیا کہتے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے. حرقوہ فعل ہے. اچھا، جب یہ فعل ہے تو یہ کیا ہوگا؟ جملہ کون سا ہوگا؟ اسمیہ ہوگا یا خبر یہ فعلیہ؟ فعلیہ. تو جملہ فعل مبتدا خبر جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ کس جملے میں ہوتا ہے؟ ہاں، وہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے تو اس میں فعل آ گیا، اول جز جو ہے وہ فعل ہے تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں.
اب ذرا اس کو مزید دیکھیں کہ فعل کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کون سا فعل ہے، کون اس کا فاعل ہے، کون اس کا مفعول بھی ہے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ ساجی حرقو جو ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، شاباش، فعل ہے۔ ہو ضمیر جو ہے ویسے تو پہلے کے مفعول ہے، ہو ضمیر اس کا کیا ہے؟ مفعول۔ شاباش، مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو فاعل ڈھونڈنا پڑے گا، فاعل کون ہے؟ شاباش، ساجی اس کا جی مطلب ہے کون جلا دو اس کو؟ جی، آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے اقناع الضمیر میں یا اس گھنٹے میں، لیکن اگر بتلا دیں تو اچھا ہے، ورنہ میں بتلا دوں گا۔ جی، کیا پوچھا آپ نے؟ ساجی میں بتا دوں اس سے پھر بول رہا ہے کہ ہو ہے ہو ہے۔ آپ کی آواز میں کوئی ایکو ہے، مجھے سمجھنے ہے کہ بتلا دوں گا کے بعد کیا کہا؟ ساجی یہ حرقو ہو جائے یہ حکم ہے، ہر رقو ہو تک تو میں سمجھ گیا، آگے مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں ساجی۔ کیا پوچھ رہے ہو؟ ساجی میں پوچھ رہا ہوں کہ حرقو ہو جائے یا امر؟ امر کا پوچھ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، شاباش، امر ہے، تو امر ساجی کا اس صیغہ پہ ہے۔ جی، انتا کی زمین مستقر ہے، اچھا، ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ جلا دے اس کو۔ یہ ترجمہ تو نہیں کیا۔ جلا دے، جلا دو، جلا دو۔ ہاں، تو ساجی اس کے اندر مستقر زمین ہے نا انتا کی، کس کی؟ انتا کی۔ انت کی؟ جی اچھا، یہ صیغہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ ساجی یہ واحد ہے۔ واحد ہے۔ اچھا، یہ اس میں آپ کو واو نظر آ رہا ہے؟ یہ واو حرقوہ، یہ واو کیوں آیا ہے اس میں؟ نہیں ساجی جی، اس کا نہیں پتا۔ اچھا، نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ یہ واو جو ہے نا، یہ جمع کی ضمیر ہے، جیسے فعل، فعلا، فعلو، واو آ گیا اس میں جی آخر میں، وہ واو کیا ہے؟ جمع کی زمین۔ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے۔ اچھا، اب حرق، حرقا، حرقو، اگر واحد کا صیغہ ہو تو حرق کہا جائے گا، اگر تثنیہ کا صیغہ ہو تو حرقا کہا جائے گا، اور اگر جمع کا صیغہ ہو تو حرقو کہا جائے گا، کیونکہ یہ واو کیا ہے؟ یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے۔ تو حرقو ہو میں واو جو ہے یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے۔ اب بتائیں یہ صیغہ کس چیز، کون سا ہے؟ جمع کب ساجی؟ جمع کا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر جو ہوگی، اس کا جو فاعل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ واحد ہوگا یا جمع؟ واحد، نہیں جمع۔ جمع ہوگا، جمع کا صیغہ ہے تو فاعل بھی کیا ہوگا؟ جمع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تثنیہ واحد، یہ واحد تثنیہ جمع ہونا، یہ فعل کی وہ صفات یا خوبیوں یا علامات میں سے نہیں ہے، بلکہ اسم کی علامات میں سے ہے نا۔ تو جی اسم کیا ہوتا ہے؟ واحد جمع ہوتا ہے۔ تو اسم یہاں پر کیا ہوگا؟ وہ فاعل ہوگا۔ تو فعل جو ہے وہ جمع نہیں ہوگا، بلکہ فاعل کیا ہوگا؟ وہ جمع ہوگا۔ تو اس لیے جب صیغہ جمع کا بن گیا، اس کا مطلب ہے کہ فاعل کیا ہے؟ وہ جمع ہے، ٹھیک ہے، فاعل جی جمع ہے۔ تو حرقوہ میں واو فاعل ہے، ضمیر ہے اور وہ فاعل ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا، حرقوہ۔ تو حرق گویا کہ فعل ہے، واو ضمیر جو ہے
یہ ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے اور ہو ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں دیکھتا ہوں ایک چیز اگر آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. میں اس پریزنٹیشن کو تو سٹاپ کر دیتا ہوں. مجھے امی بلا رہی ہے، میں ذرا ہو کیا نا. ہو کے آ جائیں. آج بڑا فری سٹائل کا مدرسہ چل رہا ہے جی. جی سر میں آ گئی. اچھا آپ دیکھیں یہ ضمائر والی ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ جی سر. یس سر. اب دیکھ لو. سر جی آپ اس پہ اگر یہ جو نیچے ایرو بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے تو ڈبل ہو جائے گا، ہمیں صاف نظر آ جائے گا. اچھا ایک منٹ میں کرتا ہوں. اب ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ہو گیا ہو گیا ٹھیک. ساری وہ اسکرین فل ہو جائے گی، میں پھر صاف نظر. ایک یہ منٹ. جو نیچے ایرو بنا ہوا ہے رائٹ سے رائٹ ڈاؤن کارنر پہ. ذرا دوبارہ بتائیں آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں. سر اس سے اسکرین بڑی ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی اسکرین. نہیں کس چیز سے کیا کروں؟ سر یہ ڈاؤن رائٹ کارنر پہ ایک وہ بنا ہے دو ڈاؤن رائٹ کارنر میں کیا ہے؟ دو منہ والا ایرو بنا ہوا ہے، اس کو دباؤ. ایرو بنا ہوا ہے، اس کو وہ کروں؟ جی نہیں وہ ایک منٹ. یوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. اب ٹھیک ہو گیا؟ جی اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اب اس پیج کی طرف نہیں جا سکتا کہ جس پیج سے میں اس کو اوپر نیچے کروں، تو ساری واپس لے لو. کیونکہ میرے سامنے بھی فل سکرین ہو گیا نا. لیکن ہمارے سامنے فل اسکرین نہیں ہوا. آپ کے سامنے ابھی فل سکرین نہیں ہے؟ نہیں تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہ رہے تھے؟ یہ پھر آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں صحیح ہو گیا. کیسے صحیح ہو گیا پھر؟ ساری ایک دم سے بڑا ہوا پھر دوبارہ ختم ہو گیا. اچھا ساری وہ اسکیپ کی دباتے واپس چھوڑا ہو جائے گا. نہیں وہ تو چھوٹا میں کر لوں گا، لیکن جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا نا. جی اب یہ دیکھنے میں ایک منٹ. اب بتائیں. جی سر یہ صحیح ہے، پورا پیج نظر آ رہا ہے. اچھا اب پورا پیج نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو پورا پیج دکھانے کے بجائے اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ قریب کر کے دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے اب قریب ہے. جی سر. اچھا دیکھیں یہ ضمائر متصلہ اوپر لکھا ہوا ہے، ضمائر متصلۃ، یعنی ضمائر جو کہ متصل ہیں، جو ملی ہوئی ضمیریں آتی ہیں. ٹھیک ہے اب میں آپ کو لاتا ہوں یہاں دیکھو اضربو پر. یہ پتہ نہیں آپ کو پوائنٹر نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ آ رہا ہے سر. اضربو پر ہے نا؟ جی سر. جی ہاں تو اس میں دیکھو یہ واو کو انہوں نے تھوڑا سا کلر چینج کیا ہے، ریڈ کلر میں دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟
جی استاد جی. اچھا اب دیکھیں اضرب تو فعل ہوا، واو جو ہے اس کی یہ کیا ہے، ضمیر ہے فاعل کی، اور ضمیر متصل ہے کیونکہ یہ ضمائر متصلہ کی بات ہو رہی نا، تو یہ ضمیر متصل ہے اور یہ فاعل کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اب جناب ہم اچھا چلیں، اچھا اور تفصیل میں نہیں جاتے، وہ آپ نے بھی نہیں پڑھا. بس اتنا اس میں سے کافی تھا. چلو اچھا جی، حرقوہ، تو حرقوہ میں حرق فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور ہو ضمیر مفعول بھی. یہ مختصر ترین ترکیب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. حرق فعل امر، واو ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی. جی سر. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ کیا ہوا جی؟ جملہ فعلیہ خبریہ استاد جی. نہیں، جملہ فعلیہ خبریہ نہیں ہے. کیا ہے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا سر. جملہ انشائیہ کی قسم امر ہے جی ہاں، استاد جی. جملہ فعلیہ انشائیہ انشائیہ، انشائیہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر امر جو ہے ہے، جی. امر وہ جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں، اقسام میں سے ہے جی. اقسام میں سے ہے. ایک منٹ، وہ کہاں ہے؟ یہ ہے الجملۃ الانشائیۃ، الامر نحو اضرب، والنہی نحو لا تضرب، والاستفہام نحو هل ضرب زید. تو امر والا جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امر والا جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ. انشائیہ ہوتا ہے. چلو اب آگے ونصروا آلہتکم میں ونصروا، یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے؟ یہ استاد جی یہ بھی منصورو، اور تم مدد کرو، یہ بھی استاد جی امر کا امر کا امر امر کا صیغہ ہے، امر فعل امر ہے. تو یہ جو فعل امر ہے اس کا فاعل کہاں ہے؟ استاد جی اس کا فاعل حرقوہ میں. کیا ہے؟ اس کا فاعل جو ہے وہ واو ہے، واو. ہاں، جیسے ایک ہی جیسے صیغے ہیں دونوں، حرقوہ اور ونصروا. تو جیسے وہاں پر واو جمع مذکر فاعل کی ضمیر تھی اور وہ فاعل ہے، تو اسی طرح سے ونصروا میں بھی واو جو ہے یہ فاعل کی ضمیر ہے اور اس فعل کا فاعل ہے. چلیے اب یہاں ونصروا آلہتکم میں یہ اس کا مفعول بھی کہاں ہے؟ آلہتکم ہے استاد جی. آلہتکم یہ مفعول بھی ہے، لیکن یہ تو کافی طویل ہے، اس میں بھی کوئی تفصیل ہے؟
اس کے اندر ساری آلیہ. آلیہ یہ کیا الگ ہے؟ جی ساری تکم جو ہے یہ آلیہ ساری جو کم ہے یہ تو آپ کے لیے متکلم کے لیے وہ ہے مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے. استعمال ہوتا ہے. ہاں تو کیا ہے؟ ضمیر ہے. ہاں جی جی ساری منصرو آلیہتکم. آلیہ تو ساری مفعول بھی ہے نا. جی آلیہ مفعول بھی ہے نا یہ منصرو کا. ہاں یہ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ ہے مفعول بھی ہے ونسرو کا. لیکن آلیہ اور کم آپس میں کیا ہے؟ آلیہتا. زاہد آپ بتائیں. جی استاد جی یہ مفعول ثانی واقع نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ مفعول اول کہاں ہے؟ آلیہ یہ مفعول اول ہو جائے گا. اور کم؟ یہ ضمیر یہ اس یہ کے لیے کیا؟ مفعول ثانی ہو جائے. کم ضمیر اچھا مرفوع متصل ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں اس کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ ترجمہ کیسے ہوگا؟ کس کا استاد جی؟ آلیہتکم کا. ہاں جی ہاں. وانصروا آلهتكم. تم مدد کرو اپنے خداؤں کی. جی یا تمہارے خدا. آلہتکم تمہارے خدا. جی تمہارے. تو یہ ترجمہ کس چیز کا لگتا ہے آپ کو؟ تمہارے خدا. آلہتکم. جی جی واش روم ہے. اچھا اچھا جائیں. آلہتکم جی تمہارے خدا. ہم نے کہا تھا کہ جب کا کے کی یا را رے ری ترجمہ میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا مرکب ہوتا ہے؟ میری کتاب، میرا گھر، میرے بھائی. یہ را رے ری یا کاکے کی، اس کا گھر، اس کی کتاب، اس کے بھائی. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی ترکیب؟ یہ کون سا مرکب ہوتا ہے؟ غلام و زیدن. زید کا غلام. اضافی ہے، مرکب اضافی. جی ہاں اضافی ہے. اور یہاں مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. تو آلہتکم کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اچھا جی. تو اب جب یہ مضاف مضاف الیہ ہیں آلہتکم، تو مفعول بھی کدھر ہے؟ مفعول بھی کون بن رہا ہے بتائیں؟ کوئی ہے؟ ہاں جی تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ یہ فائل یہ تو ادھر ہو گیا. جی ہاں فائل ہو گیا لیکن مفعول بھی تو نہیں ہوا نا کہیں کوئی. جی جی تو یہ مفعول بھی ہی بن جائے گا. یہ مضاف 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 الیہ، مضاف. یہ مضاف مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی ترکیب آپس کی ہوتی ہے. جی اور ماقبل کے لیے یعنی پہلے والے وہ کلمات کے لیے اس کی ترکیب الگ ہوتی ہے. تو یہ جی آپس میں بن جاتے ہیں مضاف مضاف الیہ، اور پھر ماقبل کے لیے بن جاتے ہیں مفعول بھی وغیرہ کچھ بھی بن سکتے ہیں. تو یہاں پر مفعول بھی بن رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو ونسرو فعل اور واو ضمیر اس میں جمع مذکر کی فاعل اور آلہۃ مضاف اور کم مضاف الیہ مل کر مفعول بھی فعل کے لیے. اب یہ مفعول بھی بننے کی وجہ سے ہی آلہۃ کم میں تا پر جو فتحہ ہے یہ حالت نسبی، یہ علامت ہے نصب کی. آئی بات سمجھ میں؟ جی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آلہتکم مفعول به منصوب وعلامت نصبه الفتحۃ ظاہرۃ. ٹھیک ہے جی. آلہتکم ہوا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وعلامت نصبه الفتحۃ کاف. ظاہرۃ. بات آ گئی سمجھ میں؟ جی سر. چلیں، میرے خیال میں آج جمعرات بری طرح سے وہ طاری ہے سب کے اوپر، تو مسلسل جو ہے کچھ رخصتیں بھی لوگ لے رہے ہیں جو موجود ہیں، اور جو نہیں موجود وہ تو ہے ہی نہیں. تو چلیں آج اتنا ہی کافی ہے. 15 منٹ پہلے جو ہے وہ چھٹی کر لیتے ہیں اور آپ لوگ مزے سے جمعرات مناؤ. ٹھیک ہے، جمعرات کا مزہ